اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں آپ حضرات کی دل جمی اور آپ کا شوق اور ذوق گویا یہ شکایت کر رہا ہے کہ جناب مولانا عبداللہ مبشر صاحب، آپ نے بہت ہی تنگ جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے پورے علاقے کے لوگ آپ کو جس محبت اور جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ کے ادارے سے اسی قدر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر اور اس طرح کھڑے ہو کر والہانہ انداز میں آپ کے پورے پروگرام کو سن رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام نوجوانوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام بھائیوں کو اداروں سے محبت ہے، اور اداروں میں پڑھنے والے تمام طلبہ سے محبت ہے، اساتذہ کرام سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے۔ اللہ پاک آپ کی محبت کو دائم و قائم رکھے، سلامت رکھے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بزرگوں، آج کی اس مجلس میں میری شرکت یقیناً میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسے ادارے میں میری آمد ہوئی ہے جس ادارے کے بانی و مبانی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، نمونہ اسلاف ہے۔ ان کے چہرے کو، ان کے پوشاک کو، ان کے لباس کو دیکھ کر کے اسلاف اور اکابر یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو باقی و دائم رکھے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بزرگوں، آپ حضرات یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے ادارے کے تئیں آپ بیدار ہیں اور ادارے سے محبت اور وابستگی کے سلسلے میں آپ یہاں جمع ہو کر کے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ چھوٹا سا جلسہ جس میں تعلیمی مظاہرے ہوئے ہیں اور سال بھر مدرسے والوں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں سے فصل اگہنی میں، رمضان میں اور چرم قربانی کے موقع سے وصول کیا ہے، اس کے حساب دینے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد حساب دینا ہوتا ہے، ہم مولویوں کو مرنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ اپنے عوام کے سامنے حساب پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے آج کے دور کی۔ اس کا ایک گوشہ تو یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر میں کیا پایا اور کیا کھویا، اور دوسرا احساس یہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ ہم جن عوام کے بیچ میں ہیں، جن ماؤں اور بہنوں کے درمیان جا کر اپنے بچوں کی ضروریات کے تکفل کے خاطر دستے سوال دراز کرتے ہیں، ہمیں خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ان عوام کا حق ہے کہ ان کے سامنے سال بھر کا نتیجہ پیش کیا جائے۔ یقیناً آپ کو حساب کے دفتر تو پیش نہیں کیے گئے، آپ کو تو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے دال کتنے روپے کلو خرید کر کے کھلایا ہے، اور آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ چاول کی کتنی بوری خریدی گئی ہے۔ البتہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سال بھر میں ہم نے 3 حفاظ کرام کو تیار کر کے پورے معاشرے کے لیے رہبر اور انسانیت کے کھیونہار کے طور پر میں نے تیار کیا۔ بزرگوں، مدرسوں کا یہی کمال ہوتا ہے اور اہل مدرسوں کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ کھلاتا کیا ہے اور پلاتا کیا ہے، یا پیٹ بھر کے دیتا ہے یا پیٹ کار کے دیتا ہے، لیکن سال بھر میں امت کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنا حساب ضرور پیش کرتا ہے۔ کبھی ایک حافظ قرآن کی شکل میں اور کبھی 2 اور 4 کی شکل میں، کبھی دعائیہ مجلس منعقد کر کے، کبھی کسی اکابر کو بلا کے ان کے سر پہ دستار فضیلت باندھ کر کے گویا آپ کے سامنے بھی حساب دیتا، اور حساب کے ساتھ ساتھ آپ کو گواہ بناتا ہے، آپ کو گواہ بھی بناتا ہے، اور گواہ اس بات کا بناتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں پیشی جب ہوگی اور اللہ کے دربار میں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، تو یہ مدرسے کے ذمہ داران آپ کو گواہ بنائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ان گواہوں سے پوچھئے کہ میں نے سالوں سال انہیں حساب دیا، اور اس پوری آبادی کے لیے ہم نے رہبر، پوری آبادی کے لیے ہم نے رہنما، پوری آبادی کے لیے ہم نے امام، اور پورے علاقے کے لیے ہم نے قیادت و سیادت کرنے والا ایک بہترین
غریب انسان بنا کر پیش آ۔ میرے بزرگوں، آج مدرسوں میں اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج تو تعلیم کے نام پر جو کھیلا کھیلا جا رہا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے تعلیم کی جو صورتحال تھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج تعلیم عام ہو چکی ہے۔ سرکار بھی ایک طرف اعلان کر رہی ہے، مدرسے بھی بڑھ گئے ہیں، اسکول کالج کے تانتے لگے ہوئے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی آبادی میں پرائمری اور مڈل اسکول ہے۔ کوئی میٹرک پڑھ رہا ہے، کوئی انٹر پاس کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ ہم سوچنا چاہیں گے اور ہم تصور کرنا چاہیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے کیا تعلیم اتنی عام تھی؟ یقیناً ہم سب کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ تعلیم عام نہیں تھی، اس قدر عام نہیں تھی کہ ایک ایک گھر میں تعلیم یافتہ پائے جاتے تھے۔ لیکن آج کا اگر سروے کیا جائے تو یقیناً تعلیمی ادارے بھی بڑھے ہیں اور تعلیم پانے والے طلبہ اور طالبات کے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کوئی آبادی ایسی نہیں بچی ہے جہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں آپ کو ندارت ملے گی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جو ادارے بڑھ رہے ہیں، جو اسکول بڑھ رہے ہیں، جو انجینئرنگ کی تعلیم بڑھ رہی ہے، جو ڈاکٹری اور دوسرے شعبے جات میں لوگ پڑھ رہے ہیں، یوں ہی بے راہ روی زیادہ عام ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا، تعلیم کا فقدان اتنا تھا کہ پوری آبادی میں کبھی سال بھر میں کوئی اللہ والا گزر کے چلا جاتا اور پورے سال کے لیے جانور ذبح کے لیے چھری پھونک کے چلا جاتا، اور لوگ پورے سال تک اسی پھونکی ہوئی چھری سے اپنی مرغیوں کو اور جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک وقت تعلیم کا حال یہ تھا کہ اپنے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے علاج و معالجہ کے لیے کوسوں دور کا سفر کر کے جانا پڑتا، تب کہیں جا کر کے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر ہمیں نصیب ہوتا۔ کبھی کسی گھر کو بنانے کے لیے کسی انجینئر کی تلاش میں سالوں بھر گزر جاتے، کوئی نقشہ بنانے والا نہیں ملتا۔ لیکن آج حالات بدل چکے ہیں۔ آج ہر گاؤں میں کوئی انجینئر ملے گا، ہر گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ملے گا، ہر گاؤں میں حافظ قرآن ملیں گے، ہر گاؤں میں عالم دین ملیں گے۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود اے لوگوں، کیا ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ آخر کمی کس بات کی ہو گئی ہے؟ یہ بے راہ روی کیوں عام ہوتی جا رہی ہے؟ اتنی تعلیم عام ہونے کے باوجود، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے عصری علوم ہو، اتنی عمومیت کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارا معاشرہ بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ ایک تعلیم یافتہ تاجر، ایک تعلیم یافتہ انجینئر، ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر، ایک تعلیم یافتہ مولوی، ایک تعلیم یافتہ عالم، ایک تعلیم یافتہ حافظ قرآن اس سماج کو یقیناً ضرور ملتا ہے، یقیناً ضرور ملتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ تعلیم کے آ جانے کے باوجود بھی اتنے سارے کرائم، اتنے سارے جرائم، اتنی زیادہ بےہودہ گفتگو، اس قدر ہم کو اور آپ کو پریشان کرنے والی باتیں آخر عام کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ آج ہر کسی کو دوسرے سے شکوا ہے، مریض کو ڈاکٹر سے شکوا ہے، گھر بنانے والے کو انجینئر سے شکوا ہے، جی مزدور کو اپنے مالک سے شکوا ہے، اور مالک کو اپنے مزدور سے کام کم کرنے اور اجرت زیادہ لینے کا شکوا ہے۔ اس طرح ہر کسان کو اپنے مزدور سے کام کم کرنے اور مزدوری زیادہ لینے کا شکوا ہے، اور ہر مزدور کو اپنے مالک سے کام زیادہ لینے اور مزدوری کم دینے کا شکوا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے تو اعلان کیا تھا کہ ساری برائیوں کے خاتمے کے لیے علم کو عام کرو۔ سب سے پہلی بھائی کا جب نزول ہوا، اللہ نے جو نسخہ دیا تھا، جب بیماریاں عام تھی، جب برائیاں عام تھی اور ہر طرح کی برائیاں عام تھی، ایسی برائیاں عام تھی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ایسے وقت میں اللہ پاک نے ایک ہی نسخہ دیا کہ اے لوگوں، اے قوم کے لوگوں، سنو، اگر تم ایک بہترین قوم اور مثالی قوم بننا چاہتے ہو تو تعلیم کو عام کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن اے مسلمانوں، ہم لوگوں نے لفظ تعلیم کو تو لے لیا، لیکن اللہ رب العالمین نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا ذکر کیا ہے۔
ایک اور لفظ کا ذکر کیا، اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج تعلیم کے پیچھے حکومت لگی ہوئی ہے، آج تعلیم کو عام کرنے کے لیے مشنریاں لگی ہوئی ہیں، عیسائی مشنریز لگی ہوئی ہیں، آج تعلیم کو عام کرنے کے لیے بڑی بڑی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، آج تعلیم کو عام کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں، آج تعلیم کو عام کرنے کے لیے نیٹ ورکنگ کمیٹیاں بن رہی ہیں، آج تعلیم کو عام کرنے کے لیے فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب اور نہ جانے وہ تمام ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے تعلیم ایک ایک بچے اور کچے مکانوں تک پہنچ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک نے جو تعلیم کا جو اصول دیا تھا، تعلیم کے